بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انفو ہائی لائٹ اینڈ کریشن۔ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے باربورس ہے۔ دوستو انجن الطال نے پرتغال غازی ڈرامے میں کمال کی ایکٹنگ کی۔ ان کے اس ڈرامے کے بعد اب ان کا نیا ڈرامہ جس کا نام باربورس ہے وہ بہت جلد ریلیز ہو رہا ہے، جس کا ٹریلر تو جاری کر دیا گیا۔ دوستو باربورس آخر ہے کون، اور ان کو باربورس کا لقب کہاں سے ملا، اور ان کو سمندر کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دوستو اس ساری تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو اب تک آسانی سے پہنچ سکے۔ باربورس ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی بہادری کے ساتھ عثمانی سلطنت میں ایک نام پیدا کیا اور عثمانی خلافت کو ایک وسیع پیمانے پر وسعت دی، جس کو سمندر کا بادشاہ بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کا اصل نام خیر الدین بن یعقوب تھا۔ آپ کے والد صاحب کا نام یعقوب تھا۔ آپ 1480 کی دہائی میں یونان کے ایک جزیرے لیسبوس میں پیدا ہوئے تھے۔ باربورس کے والد کا تعلق ترک قبیلے سے اور والدہ کا تعلق عیسائی برادری سے تھا۔ آپ کے 3 بھائی تھے جن میں الیاس، عروج اور اسحاق بھی شامل تھے۔ آپ کے بھائی عروج وہ بھی بڑے باکمال آدمی تھے۔ انہوں نے بھی سمندری مہموں میں بڑا حصہ لیا تھا۔ ان کی بہادری کی وجہ سے آپ کو خیر الدین کے بعد باربورس کا لقب دیا گیا۔ دوستو باربورس کا اٹلی زبان میں مطلب ہوتا ہے سرخ داڑھی والا۔ آپ کی داڑھی جو تھی وہ سرخ تھی، اس وجہ سے آپ کو سرخ داڑھی والی ہونے کی وجہ سے آپ کو باربورس کا لقب دیا گیا۔ تاریخ میں آپ کا نام پائرائٹس کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ بدقسمتی سے یہودی آج تک ہمارے بہت سے عظیم لوگوں کو بڑے نیگیٹو طور کے اوپر سکرینوں پہ دکھاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جدید دور ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، جس کی وجہ سے ہر کوئی ٹیکنالوجی کے اوپر یقین کرتا ہے۔ خیر الدین پاشا سمندروں میں ایک ہی ساتھ ایک کشتی پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ اس وقت وہاں کے جو سمندر تھے ان پر عیسائیوں کا اکثر قبضہ تھا۔ عیسائی جو ازل سے ہمارے دشمن ہیں، وہ جہاں بھی کئی مسلمانوں کی کشتیاں دیکھتے ان کو جلا دیتے، ان کو لوٹ لیتے اور مسلمانوں کو قتل کر دیتے تھے۔ خیر الدین پاشا نے اپنی جدوجہد اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی شروع کر دی تھی، لیکن عیسائیوں کے ساتھ لڑتے لڑتے ان کے بھائی شہید ہو چکے۔ بعد میں آپ نے اپنی اصل جدوجہد اسپین کے مظلوم مسلمانوں کو بچانے سے شروع کیا۔ آپ اسپین سے مظلوم مسلمانوں کو لا کر افریقہ منتقل کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت بڑی مسلمانوں کی حمایت حاصل ہو گئی۔ آپ نے 1915 میں الجزیرہ پر قبضہ کرنے والی اسپین اور اٹلی کی مشترکہ فوج کو بڑی بہادری سے شکست دی۔ 1529 میں انہوں نے ایک سبولوی جزیرے پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1532 میں سلطان اعظم قانونی نے سلیمانی بیڑے کی تشکیل کے لیے آپ کو استنبول طلب کیا، اور آپ کی ملاقات کے بعد آپ کو سلطان نے بحر روم کا ایڈمرل پاشا اور شمالی افریقہ کا کمانڈر مقرر کر دیا۔ بحری بیڑے کی کمان خیر الدین پاشا کو عطا کر دی گئی اور آپ کو باربورس کا لقب بھی دیا گیا۔ جیسا کہ دوستو آپ کو میں نے شروع میں بتایا کہ باربورس کا مطلب ہوتا ہے سرخ داڑھی۔ آپ کی داڑھی باکمال تھی، جس کی وجہ سے آپ کو باربورس کا لقب دیا گیا۔ آپ ہی وہ واحد شخص تھے جنہوں نے اپنی بہادری کے اتنے کارنامے سر انجام دیے، جس کی وجہ سے آپ نے عثمانی خلافت کو ایک وسیع ایریا تک پھیلا دیا تھا۔ سمندروں پر آپ نے بڑی بہادری کے ساتھ حکومت کی تھی۔ آپ نے خوب لڑائیاں لڑی، اپنی بہادری کے کارنامے سر انجام دیے۔ اس کے بعد آخرکار 1945 میں سمندروں کے بادشاہ نے ریٹائرمنٹ کر کے استنبول میں سکونیت اختیار کر لی۔ 1546 میں اس دنیا فانی کو چھوڑ دیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی فوتگی کے بعد آپ کے مقبرے پر واضح طور پر لکھا گیا کہ یہ فاتح الجزائر اور الطانوس کا مقبرہ ہے۔ آپ کی وفات کے بعد جب بھی کوئی بحری بیڑا وہاں سے گزرتا تو وہ لازم آپ کو یعنی باربورس کو سلوٹ کر کے جاتا تھا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ دوستو انجن الطال کا جو نیو ڈرامہ باربورس آ رہا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ پلیز اس کو دیکھیے گا تاکہ آپ کو ہماری جو مسلمانوں کی ہسٹری ہے اس کے بارے میں معلوم ہو۔ اللہ حافظ۔